وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 180۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اللہ کہتے ہیں نا گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا، یعنی وہ مال جو اللہ نے ان کو بطور فضل عطا کیا اس میں وہ بخل کرتے ہیں اور کیا گمان کرتے ہیں، ہوا خیر لہم، کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے۔ جس وقت غزوہ احد کی تیاری شروع ہوئی ہوگی تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کیا ہوگا کہ سب مال لے کر پہنچیں، تو اس میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کترا گئے ہوں گے۔ ظاہر ہے ہر ایک کا ایمان اور تقوی ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک کا اللہ کے راستے میں دینے کا جذبہ ایک جیسا نہیں ہوتا، اور پھر جو پوری آرمی بنی تھی غزوہ احد کے لیے اس میں تو بہت سارے منافق بھی شامل تھے۔ تو جن لوگوں نے بخل کیا، اور کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہی دیے ہوئے میں سے اللہ کے راستے میں نکالتے ہوئے انہوں نے بخل کیا اور یہ سمجھا کہ ان کا مال بچ گیا، اللہ کہتے ہیں وہ بل ہوا شر لہم، وہ بچا نہیں ہے، وہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں سَيُطَوَّقُونَ، وہ مال جو وہ بچا کے رکھ رہے ہیں ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے، ماں بخیلو، جو انہوں نے بخل کیا، بہی، اس کے ساتھ، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یعنی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے نکالتے وقت بخل کرنا، یہ تو غزوہ احد کے پس منظر میں ہی بات ہو رہی ہے نا، کہ اس وقت بہت سے لوگوں نے بخل کیا اور یہ سمجھا کہ ان کا مال بچ گیا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہی مال ان کے گلے کا طوق بننے والا ہے قیامت کے دن۔ لیکن اس آیت کے روشنی میں ہم سب بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے فی سبیل اللہ نکالتے وقت بخل تو نہیں کرتے، کیونکہ اس میں سب سے پہلی بات تو یہی سوچ لینی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، جو مال، جو بھی نعمتیں، سب کی سب اللہ کی ہی دی ہوئی ہیں، اور پھر انسان بخل کیوں کرتا ہے، کیوں کتراتا ہے نکالتے وقت، کیونکہ اسے ایسے لگتا ہے کہ وہ اپنے لیے سیو کر کے رکھے، اپنے لیے بچا کر رکھے، اور یہ سب سے بڑا شیطانی دھوکہ ہے جو انسان کرتا ہے، کیونکہ جو سیونگ کرنا، بچا بچا کے رکھنا، ہمیں تو اگلے لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کتنی ہے۔ وہ شعر ہے نا، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ تو جو بھی مال ہم سیونگ کے طور پر بچا بچا کے رکھیں اور اللہ کے راستے میں اس کو نہ دیں، کیا معلوم وہ کل کو ہمارے کام بھی آئے گا یا نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں نا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جوڑا اور اس کو گن گن کر رکھا۔ اچھا، مال کا پاس ہونا یا کسی انسان کا مالدار ہونا یہ اسلام میں برا نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے، مگر اس مال کی حرص رکھنا، پھر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، بخل کرنا، اور زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی کوشش میں، جد و جہد میں اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانا، یہ سب چیزیں منع ہیں۔ کچھ آیات میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ سورہ التغابن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ یہ جو بھی مال اللہ کی طرف سے آتا ہے یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس مال کو ہم کہاں خرچ کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر ہے، سورہ المنافقون کی آیت ہے، اے ایمان والو، کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جس نے ایسا کیا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ہم نے تمہیں جو مال عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کر دو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے اور پھر وہ یہ کہے اے میرے رب، تو نے مجھے کچھ اور دنوں کی مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ کرتا، تاکہ میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اور جب کسی کی موت کا مقرر وقت آ جائے تو اللہ اسے مؤخر نہیں کرتا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے۔ یعنی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ موت آنے سے پہلے پہلے اپنے لیے آخرت میں کچھ سیو کر دیں۔
موت آنے سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں نکال دیں. جو جتنا نکالے گا، جو جس نیت، جس ارادے اور جس شوق اور جذبے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اتنا ہی اس کو ریوارڈ ملتا جائے گا. اور جو کوئی بخل کرے گا، بچا بچا کے رکھے گا، تو وہی جو مال ہے، جو انسان بخل کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں وہ اس کے گلے کا طوق بن جائے گا. آگے اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی میراث. یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب کا سب اللہ کا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یعنی جو کچھ بھی ہم نکالتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ اس سے مکمل باخبر ہے. ہماری نیت، ہمارا ارادہ، ہمارا مقصد سب اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہے. کس نے کتنے اخلاص اور کتنا اللہ کی خوشی کی خاطر نکالا. میں آخر میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہوں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کے جمع کیے ہوئے مال میں سے اس کا تو صرف اتنا ہی حصہ ہے جو اس نے خود کھا لیا اور فنا کر دیا، اور جو اس نے پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، اور جو اس نے اللہ کے راستے میں دے دیا وہ اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ بن گیا. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کا نہیں ہے، وہ تو وارثوں کا ہے. وہ جو چیزیں ہم جوڑ جوڑ کے گن گن کے اپنی سیونگ کر کے رکھتے ہیں، ہمیں کیا معلوم کل کو ہم ہوں نہ ہوں، وہ سارا تو وارثوں کا ہے. ہمارے مال میں اتنا ہی حصہ ہے جو ہم صدقہ کر کے اپنے لیے آخرت میں سیو کر لیں، یا جو ہم پہن کر بوسیدہ کر دیں، یا جو کھا کر ختم کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.